مرزا انجینئر تحریف قرآن کے دلائل دے رہا ہے. گو اگر مرزا انجینئر تحریف قرآن کے دلائل دے رہا اور اس کے بعد بھی آپ اس آدمی کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ راہ حق پر ہے, یہ آدمی گمراہ نہیں ہے, تو یقین کریں آپ اندھیرے میں. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ گمراہی پر ہیں, کہ اگر اس کے بعد بھی آپ اس آدمی کو ہدایت پر سمجھتے ہیں, اس آدمی کو حق پر سمجھتے ہیں. یہ کتنی خطرناک بات ہے. وہ جو ہم پہلے دن سے بولتے تھے بات کہ صحابہ میں تشکیک پیدا کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو ہمارے ہاتھوں سے چھڑوانا چاہتے ہیں, اور قرآن اور حدیث میں شک جب ہی پیدا کیا جا سکتا ہے جب بنیادی اس کے جو راویان ہیں ان کو کسی طرح لوگوں کی نظروں میں مشکوک ٹھہرایا جائے. پہلے انہوں نے صحابہ کو آپ کی نظروں میں مشکوک ٹھہرایا, اور اب دیکھ لیجئے وہ تحریف قرآن کے مسئلے پہ بھی بات کرنے جا رہا ہے. میری باتیں یقین کریں جذباتی نہیں ہیں, میری باتیں حقیقی ہیں. میں صرف توجہ یہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ آگے جب ہم پڑھیں گے, آگے ہم صرف اور صرف اہل سنت پہ ہم پر لگائے ہوئے الزام کا جواب دیں گے, نہ کہ کسی فرقہ واریت کو ہوا دیں گے. میں صرف یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ مرزا انجینئر کا مقابلہ نہیں ہے. آپ یقین کریں آپ لوگوں کو گمراہی سے بچانے کی کوشش ہے کہ جو یہ آدمی یوٹیوب کے ذریعے لوگوں کو آہستہ آہستہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میں ایک دفعہ پھر عرض کر دوں کہ اگر اس سب کے بعد بھی کوئی آدمی مرزا انجینئر کو یعنی کہ راہ راست پر سمجھتا ہے تو اسے اپنے دماغ اور آنکھوں کا علاج کروانا چاہیے, اسے اپنے کانوں کا علاج کروانا چاہیے, اسے اپنے تزکیہ نفس کی فکر کرنی چاہیے کہ کہاں اس کا دل بہکا جا رہا ہے. آپ اندازہ کریں. تو جناب علی عرض یہ ہے کہ علی الحسن نقوی صاحب نے سوال کیا کہ یہ جو ارتداد صحابہ کہتے ہیں قائل ہیں نعوذ باللہ, اور اس کے علاوہ یہ تحریف قرآن کے قائل ہیں, یہ تو خیر سارے اہل سنت تقریباً زمانے. مرزا جی نے بات روکتے ہوئے کہہ دیا تحریف قرآن کے تو قائل ہیں. تو میرے بھائی میں نے پہلے بتایا تحریف قرآن کا جو قائل ہے, سنو ذرا بات, یہ ہونا کیا, یہ ہو کیا رہا تھا یہ میں آپ کو بتاؤں. وہ علی الحسن نقوی جو نا وہ یوں کہہ رہا تھا کہ یہ تو خیر سارے اہل سنت تقریباً زمانے میں قائل ہیں, یہ یوں کہنے جا رہا تھا جملہ پورا, وہ مرزا نے اس کو روک دیا, بات پوری کرنے نہیں دی. یا وہ یہ کہنے جا رہا تھا یہ تو سارے اہل سنت ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں روافض کے اوپر. سنو ذرا میری بات. بہرحال مرزا نے روک دیا. وہ بات ہوتی جب بھی, یہ بات ہوتی جب بھی, کیونکہ سارے اہل سنت کے اندر جو ہے نا پھر وہ گلے میں گھنٹی نہیں گھنٹا گرتا, کہ گھنٹا گلے میں. ساروں میں 10 کا نام تو لو, ساروں میں کسی 10 کا نام تو لو. لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں مرزا جی نے جواب میں کہا تحریف قرآن کے تو قائل ہیں. تو میرے بھائی میں نے پہلے بتایا تحریف قرآن کا جو قائل ہے نا جی وہ کافر ہے. مجھے نا میں کہتا ہوں چاہے وہ سنی ہے چاہے وہ شیعہ ہے, جو تحریف قرآن کا قائل ہے, جو یہ 2 گتوں کے درمیان قرآن ہے اس کو محفوظ نہیں سمجھتا, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, وہ کافر ہے. لیکن روایتوں کا اگر ان کی کتابوں میں آئی ہوئی روایتوں کو وہ ضعیف کہتے ہیں, جیسے شیعت کے مقدمے میں امین الحسینی صاحب نے لکھا ہے, یا وہ ان روایتوں کی تعویل کرتے ہیں, تو پھر ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے نا, دیں گے یا نہیں؟ سنو ذرا بات کو بھئی. اگر وہ ان روایات کو ضعیف کہہ رہے ہیں تو ہم انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو دیں گے نا. ہم کہتا ہے مرزا جی جن فرقوں کا بھی تم نے آج تک ان کی وہ اردو لٹریچر کی لکھی ہوئی کتابیں اٹھا کے رد کرنے کی کوشش کی ہے, انہوں نے اپنی کتابوں میں اپنے ان عقائد پر مبنی روایات کو جب ضعیف قرار دیا, تم نے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کیوں نہیں دیا؟ تم روافض کو ہی بینیفٹ آف ڈاؤٹ کیوں دے رہے ہو؟ ایک بات ہے نا, اگر آپ نے بریلویوں کا رد کیا, یا اگر آپ نے دیوبندیوں کا رد کیا, یا اگر آپ نے اہل حدیثوں کا رد کیا جو کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی, تو آپ نے انہیں کیوں بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دے دیا؟ ایک بات ہے. وہاں بھی آپ کہتے ہیں نہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو دیں گے نا, چو لاؤ ٹافی دینا میری, لے لو, چوستے رہو بیٹھ کے کونے میں, کیسا منا چو بن کے ہماری جان کے اوپر بیٹھا ہے نا فوراً, تو ان کو تو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے نا. کچھ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ مرزا جی نے آیت پڑھ دی, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, بے شک ہم ہی اس قرآن کے نازل کرنے والے, ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. ترجمہ نہیں پڑھا مرزا جی نے, کیونکہ اس میں ایک مسئلہ تھا. مرزا جی اگر ترجمہ پڑھتے تو
آگے اگر وہ تو یہ یار غار بیٹھے ہوئے تھے نا بقول مرزا جی کے علی الحسن نقوی، ابھی ہم بیٹھے ہوتے مرزا جی جیسی آیت پڑھتے تھے اور آگے جو وسوسہ دینے جا رہے تھے ہم وہی مرزا جی کو کہتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، پڑھو آیت، پڑھتے ترجمہ کرو کرتے، پھر یہ کیا پڑھ رہے؟ یا تو آیت صحیح ہے یا یہ جو اب تم پڑھ رہے ہو یہ صحیح ہے، دو میں سے ایک صحیح ہے، تم ہی فیصلہ کرو کیا ہے. ہم تو پہلے یہ پوچھتے ہیں نا، لیکن بہرحال ایسا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں. لیکن مرزا جی کہتے ہیں تو پھر ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے نا، دیں گے یا نہیں دیں گے؟ تو میرے پاس پھکی بھی ہے، میرے پاس میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم، بہت فضل ہے. ہم سامنے بیٹھے ہوتے مرزا جی کے اس وقت میں مرزا جی کی جرت نہیں تھی کہ مرزا جی یہ جملہ بول دیتے اپنی زبان سے. یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بصیرت کی بنیاد پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ہم مرزا جی کے سامنے بیٹھے ہوتے مرزا جی کی جرت نہیں ہوتی مرزا جی یہ جملہ بول جاتے اس جگہ پر. ہم انہیں کیا کرنے لگے ہیں؟ میرے پاس پھکی بھی ہے. وہ پتہ ہے مرزا جی کو پھکی بڑی غلط جگہ سے کھلا دیتے ہیں، وہی پھکی ہے مرزا جی کو بڑی غلط جگہ سے کھلا دیتے ہیں. موضوع ایسا ہے نا، اب میری بات سمجھیے گا. کہتے ہیں صحیح مسلم میں بھی تحریف قرآن کی حدیث موجود ہے. صحیح مسلم میں کیا یار سمجھے نہیں؟ صحیح مسلم میں اور یار ایک لفظ پہ غور کر لو یار. صحیح مسلم میں تحریف قرآن کی حدیث موجود ہے. الفاظ کس کے ہیں؟ گورے چور کے، کالے چور کے نہیں. کس کے؟ کالے چور کے ہوتے ہیں نا. بات سمجھ میں آتی. کس کے ہیں؟ مرزا جی کے. کیا ہیں؟ صحیح مسلم میں بھی تحریف قرآن کی حدیث موجود ہے. اب اس جگہ سے بات آگے لے آنے سے پہلے اگر ہم وہاں پہ موجود ہوتے، صحیح مسلم میں تحریف قرآن کی حدیث موجود ہے اور مسلم صحیح ہے. یوں دونوں گال پکڑ لیتے ہم، یوں ایسے بیٹے ادھر بابو. صحیح مسلم میں تحریف قرآن کی حدیث موجود ہے اور صحیح مسلم صحیح ہے. کون سے پاپڑ بیل رہے ہو جو تم سے بیلنے جا رہے؟ کچھ سمجھے بات کو یا نہیں؟ واہ واہ.